ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ در کھلا ہے کی 5ویں سیریز ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام ہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ذکر الہی میں مصروف رہنے والی، صدقہ و خیرات کرنے والی، ہجرت حبشہ و ہجرت مدینہ میں اپنے شوہر جلیل القدر صحابی خنیس بن حذافہ بن قیس کے شانہ بشانہ رہیں۔ وہ غزوہ بدر میں بھی شامل رہے اور غزوہ احد میں ایسا زخم کھایا کہ جاں بر نہ ہو سکے، اور 18 سال میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں۔ ان کے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس بات کا گہرا اثر تھا، لہٰذا 3 ہجری میں 400 درہم حق مہر ادا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے عقد میں لے لیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نگران مخطوطات قرآن کے طور پر بڑی قابل احترام تسلیم کی گئی ہیں۔ قرآن 23 سال تک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ جیسے ہی وحی نازل ہوتی، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ بہ لفظ یاد ہو جاتی۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ قرآن کریم کا سب سے بڑا محفوظ و معتبر گنجینہ خزانہ بن گیا تھا۔ جو وحی جس وقت نازل ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں صحابیوں کو قرآن حفظ کروا دیتے، پھر اس کو لکھوانے کا بھی اہتمام کرتے۔ کئی کاتب وحی اس کام پر مقرر تھے۔ حضرت زید بن ثابت خصوصیت سے اس فرض کو انجام دینے پر مقرر تھے۔ اس زمانے میں کاغذ ایجاد نہیں ہوا تھا، اس لیے یہ قرآنی آیات پتھر کی سلوں، چمڑے کے ٹکڑوں، کھجور کی شاخوں، بانس کے ٹکڑوں، درختوں کے پتوں اور جانور کی ہڈیوں پر لکھی جاتی تھیں۔ اس طرح عہد رسالت میں قرآن کریم کا ایک نسخہ تو وہ تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، وہ متفرق پارچہ جات کی شکل میں تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے، اس میں ان کے بہن بہنوئی کے پاس قرآن مجید کا کچھ حصہ ایک صحیفے میں موجود تھا، جس کو پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں انقلاب پیدا ہوا اور وہ اسلام لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلیفہ مقرر ہوئے، تو ان کے دور میں جنگ یمامہ میں کئی حافظ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر کے اصرار پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے زید بن ثابت کو یہ کام سر انجام دینے کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیات کو وصول کرتے اور چھان بین کرنے کے بعد، لکھی ہوئی آیتوں سے مقابلہ کرنے کے بعد، شہادتیں حاصل کرنے کے بعد ہی صحیفے میں شامل کرتے۔ انہیں مرتب کرنے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات تک یہ صحیفہ جات ان کے پاس رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحائف کی حفاظت کی۔ پھر ان کی شہادت کے بعد یہ تمام صحائف ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بامانت محفوظ رہے اور وہ اس کی نگران رہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری ذمہ داری سے ان تمام آیتوں کو جمع کیا اور اس قرآن کا ایک نسخہ مدینہ منورہ میں محفوظ کر کے دوسرے تمام نسخے شام، ایران، یمن، بحرین، بصرہ، کوفہ کو بھیجے گئے۔ آج تمام عالم اسلام میں لاکھوں حفاظ کے سینوں میں محفوظ قرآن 114 سورتوں اور 540 رکوع پر مشتمل ہے۔ مصحف عثمانی ہے جس کی نگران حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا رہی ہیں۔